السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً و مسلیاً اما بعد۔ طلباء عزیز، ترجمہ مع القرآن کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ درس چل رہا ہے سورہ ملک کا، اور آپ کے سامنے 14 آیتوں کا ترجمہ، تشریح اور وضاحت ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 تک پیش کیا جائے گا۔ ترجمہ، مشکل کلمات کی وضاحت اور آیتوں کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 تک ہم نے تلاوت کی۔ آئیے ہم آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، نرم بنایا، یا زمین کو تمہارا مطیع بنایا۔ زمین تمہارے تابع ہے، زمین کو ہموار نرم بنایا، پست بنایا تاکہ تم زمین پر چلو، زمین پر لیٹو، زمین پر آرام کرو، زمین میں کھیتی کرو، اور پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ فامشوا فی مناکبہا، تم زمین کے راستوں پر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ الذی، ہوا کی جمع ہم ہے۔ الذی اسم موصول ہے، معنی جو، جس نے، واحد مذکر ہے، تثنیہ اللذان، اللذین، جمع الذین۔ جعل، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، فعل ماضی با فتحہ سے جعل یجعل۔ لکم، تمہارے لیے، ضمیر مجرور متصل ہے، لکا، لکما، لکم۔ العرضہ، جعل کا مفعول اول ہے اور ذلولا مفعول ثانی ہے، اور جعل افعال مقاربہ میں سے ہے، دو مفعول چاہتا ہے۔ ذلولا، ذلول کے معنی ذلیل ہونا، نرم ہونا، ہموار، پست، کسی کے سامنے جھکنا، فرما بردار ہونا۔ ذلول کی جمع اذلہ اور ذلل، اور ذلول یہ منصوب ہے، ترکیب میں جعل کا مفعول ثانی واقع ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، امشوا معنی تم سب چلو، فعل امر جمع مذکر، تم پیدل چلو، فعل امر جمع مذکر حاضر، مشا یمشی مشین، پیدل چلنا۔ مناکب، مونڈھے، کندھے، زمین کے اطراف اور جوانب، راستے، پہاڑوں۔ بعض نے
زمین کے اطراف اور جوانب مراد لیا ہے، بعض نے راستے مراد لیا ہے، بعض نے پہاڑوں مراد لیا ہے۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ زمین کے راستوں پر چلو۔ واحد منکب وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور حض مناقبہا میں ہا ضمیر کا مرجع الارض ہے، ارض مؤنث سمائی ہے، اور فی مناقبہا میں با کے زیر ہے فی حرف جر کی وجہ سے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، واو حرف عطف ہے، کلو تم کھاؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر باب نصرہ، اکلا یاکلو سے کل کلا کلو۔ رزق کے معنی روزی جمع ارزاق، رزقا یرزق رزقا باب نصرہ کا مصدر ہے، اور ہی ضمیر کا مرجع الذی ہے، اسم موصول معنی اللہ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، الیہ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ، اور نشور کے معنی زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونا، پھیلنا۔ یہاں مراد ہے قبروں سے زندہ ہونا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ نشرا ینشر نشرا ونشورا نصرہ کا مصدر ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم ہموار بنایا یا تمہارا مطیع بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا، تم زمین کے راستوں پہ چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ آمنتم میں جو یہ حمزہ ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ امنا سے امین تم فی الماضی جمع مذکر حاضر، تم مطمئن ہوئے، تم بے خوف ہوئے، باب سمیع سے۔ من فی السماء، من اسم موصول بمعنی اللطیف، سماء معنی آسمان جمع سماوات۔ ان یرسلا، ان لن کا اذن حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کے آخری حرف کو نصب کرتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور فعل مضارع کے اندر سے 7 جگہوں سے نرابی گرا دیتا ہے، حرف علت گرا دیتا ہے۔ ارسلہ یرسلو کے معنی بھیجتا ہے، بائفعال سے۔ علیکم حاسبہ، حاسبہ کے معنی اسم فاعل ہے، کنکر کو اڑانے والی تیز ہوا، یعنی پتھر برسانے والی آندھی۔ حسبہ یحسب حسبا معنی کنکر یا پتھر مارنا، اور باب ضربہ سے آتا ہے، اور حاسب کی جمع حواسب ہے، اور حاسباً یہ اسم فاعل ہے حاسباً، اور معنی کنکر پتھر برسانے والی۔ اچھا اوپر کی ایک آیت چھوٹ گئی۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ خسفا یخسف کے معنی زمین میں دھسانا، زمین میں دھسنا۔ خسفا یخسف خسفا، زمین میں دھسنا، باب ضربہ سے آتا ہے۔ ارض خسفا یخسف کا مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے۔ فاذا ہی تمور، تمور وہ تیزی سے لرزتی ہے، وہ کانپتی ہے، تھرتھراتی ہے۔ مارا یمور مورن معنی کانپنا، تھرتھرانا، فعل مضارع واحد مؤنث غائب باب نصرہ سے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو ذات آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ ذات تم کو زمین میں دھنسا دے۔ فاذا ہی تمور، پس یہ زمین لرزنے لگے، کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے، ہلنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، ام یہاں ام یہ حروف عطف ہے، لیکن یہاں ام جو ہے حل کے معنی میں ہے، حل استفہامیہ کے معنی میں ہے، اور استفہام بھی انکاری ہے۔ معنی یہ ہے کہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو
مطمئن ہو جو ذات آسمان میں ہے۔ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھریلی ہوا بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب جان لوگے میرا ڈرانا کیسا رہا۔ نذیر یہ انذرا ینذرو باب افعال سے ہے، اور نذیر بطور مصدر یہاں استعمال ہوا ہے، نذیر کے معنی ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان لوگوں نے جو کفار مکہ سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی اپنے نبیوں کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اصل نکیر اصل میں نکیری ہے، تو میرا انکار کرنا کیسا رہا، یعنی انہوں نے انکار کیا، اپنے نبیوں کا جھٹلایا، تو میں نے ان کو عذاب دے دیا، میرے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ تو نکیر کا جو لفظ آیا ہوا ہے، نکیر کے معنی انکار کرنا، نکیر کے معنی انکار کرنا، نکیر انکار کرنا، انکارا انکر انکار کرنا بائفال سے، یہاں معنی ہے عذاب، عبرتناک سزا۔ فَسَتَعْلَمُونَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور کفار مکہ سے، من قبلہم میں ہم ضمیر سے مراد کفار مکہ، اور الذین سے مراد پچھلی قوم ہے، کفار مکہ سے پہلے جو نافرمان قومیں تھیں، قوم عاد، قوم صالح، قوم ہود، قوم نوح وغیرہ۔ اب یہاں غور کرنا مطلب یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حاضر کا صیغہ خطاب کا استعمال کیا تھا صیغہ، اور یہاں من قبلہم غائب کا صیغہ استعمال کیا، کذبا، اور یہ ضمیریں لائی ہیں تو ضمیر غائب کی لائی، کہیں حاضر کی لائی، ایسا کیوں؟ تو یہ التفات ضمائر کفار مکہ کے مسلسل روگردانی کے پیش نظر نفرت اور ناگواری کے اظہار کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے کی آیتیں دیکھیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء علیم۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ نے بتلایا کہ آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہواؤں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو پرندے اڑتے ہیں ان کو بھی روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا الی الطیر، لم کی وجہ سے نون رابی گر گئی ہے، یرونا تھا۔ طیر کے معنی پرندہ، طیر کی جمع طیور۔ اولم یروا الی الطیر، یا طیر جمع ہے واحد طائر، کیا وہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ فوقہم، اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ صافاتن، صافاتن یہ جمع ہے واحد، صافتن اسم فاعل ہے، جمع مؤنث ہے، واحد صافتن معنی پرندوں کا دونوں بازو پھیلا کر اڑنا، پرندوں کا دونوں بازو پھیلا کے اڑنا۔ آپ آسمان پہ دیکھیے اثر کے بعد پرندے جھوک در جھوک لائن سے اڑتے ہیں، بازو پھیلا کر کے اڑتے ہیں۔ صف ہے، صفوں کے معنی سب بندی کرنا، باب نصرہ سے آتا ہے، واحد صافتن۔ اور اس کے بعد یقبضنا، یقبضنا وہ سمیٹتی ہیں، فعل مضارع جمع مؤنث غائب، باب ضربہ سے قبضہ یقبضو سے یقبضنا۔ کیا وہ لوگ اپنے سروں کے اوپر پر کو پھیلا کر کے اڑنے والے اور پر کو سمیٹ کر کے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا وہ لوگ اپنے سروں کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں؟ صافاتن، اس حال میں کہ وہ پروں کو پھیلا کر کے اڑتی ہیں، ویقبضنا اور پروں کو سمیٹ کر کے اڑتی ہیں۔ صافاتن ویقبضنا یہ جملہ ترکیب میں حال واقع ہے الطیر سے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، جنہیں رحمان کے علاوہ کوئی نہیں روکے ہوئے۔ آسمان و زمین کے درمیان پرندے اڑتے ہیں جنہیں صرف اللہ روکے ہوئے۔ امسکا، امسکو کے معنی روکنا، فعل مضارع بافعال سے، اور ہننا سے مراد پرندے۔ فعل مضارع پر کبھی کبھی ما نافیہ داخل ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر
فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رحمان یہ کفار مکہ اللہ کے لیے رحمان استعمال نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ اللہ نے تردید کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، پرندوں کو آسمان و زمین کے بیچ میں معلق کیے ہوئے ہے، اور انہیں بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے کون اڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا۔ بصیر اسم فاعل ہے باب کرما سے، دیکھنے والا، اور بصیر یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بصرا بصرا یبصرو بصرن باب کرما سے، معنی دیکھنا، مصدر آئے گا بصارتن۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی، کیا وہ، الذی ہوا جند لکم، جو تمہارا لشکر ہے، جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا۔ جندن کے معنی لشکر، جندن کے معنی لشکر جمع جنود، جندن لشکر جمع جنود اجناد۔ ینصرو مدد کرتا ہے، دونا معنی غیر، کم اسم ہے، دونا معنی علاوہ، سوا۔ ان الکافرون ان نافیہ ہے، کافرون انکار کرنے والے، جمع ہے اسم فاعل ہے واحد کافر، الا فی غرور، غرور غرہ غرو کے معنی غرہ غرو غرن و غرورن، دھوکہ دینا۔ یہاں مراد دھوکہ، نصرہ کا مصدر غرہ غرو غرن و غرورن، دھوکہ دینا، یہاں مصدر ہے۔ امن ھذا الذی، کیا وہ معبود جو تمہارا لشکر ہے، جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ؟ اگر تم کو کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، تو کیا اللہ کے علاوہ یہ معبودان باطلہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو تمہارے مدد کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر اور نافرمان سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ معبودوں کو اپنا ماوا سمجھتے ہیں، ملجا سمجھتے ہیں، اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہو۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کیا وہ ذات، یعنی اللہ کی، یرزقکم جو تم کو روزی دیتی ہے، رزقہ یرزقو باب نصرہ سے، کم یہ رزقہ کا مفعول ہے۔ ان امسکا، ان معنی اگر حرف شرط، امسکا وہ روک لے، اس نے روک لیا، فی الماضی بائی فعل سے، اور رزقہ یہ مفعول ہے۔ ان امسکا رزقہ، اگر وہ اپنی روزی روک لے، نہ دے، تو کیا کوئی روزی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ کافروں کا حال یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں۔ بل لجو فی عتوم و نفور، لجو کہتے ہیں کسی کام میں لگے رہنا، کسی کام میں لگے رہنا، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب ہے، وہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور ضد سے جھگڑنا، دشمنی میں مداومت کرنا، باب ضربہ سے آتا ہے اور باب سمیہ سے بھی آتا ہے۔ لجّ یلجّ لجّن و لجاجتاً، معنی بھاگنا، یہ معنی اڑنا، چمٹنا۔ بل لجو، بلکہ یہ چمٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، فی عتوون و نفور، عطا یاتو عتوون باب نصرہ کا مصدر ہے، معنی منہ پھیرنا، سرکشی کرنا، تکبر کرنا۔ یہ لوگ سرکشی میں، و نفور، نفور معنی بدکنا، بھاگنا، بھاگنا، حق سے دور ہونا۔ نفرا ینفر نفوراً، نفرا ینفر نفوراً باب ضربہ کا مصدر ہے، معنی ہے نفرت کرنا، بھاگنا، حق سے دور رہنا۔ بل لجو فی عتوم و نفور، بلکہ یہ سرکشی اور نفرت میں لگے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو چلتا ہے، مشی یمشی چلتا ہے، مکبن منہ کے بل، اوندھا ہو کر کے، مکبن اسم فاعل ہے، معنی اوندھا ہونا، اوندھا منہ ہونا،
अकब्ब युकिब्बो बाइफाल से आता है, औंधा होना, उल्टा होना। क्या वो शख्स जो चलता है अपने सर को झुकाए हुए, अब इसका माना क्या है? इससे मुराद बाद लोगों ने काफिर लिया है, जो दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी में मुंह के बल गिरा रहता है, क़यामत के रोज़ भी अल्लाह उसे मुंह के बल गिरा देगा। बाद लोगों ने कहा है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा है कि इससे मुराद अबू जहल है, इससे मुराद अबू जहल है। और अफमन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, इससे मुराद हज़रत अबू बकर हैं या हज़रत हमज़ा हैं या अम्मार बिन यासिर हैं। बाद लोगों ने कहा कि आम तौर पर काफिर और मुसलमान मुराद है। अफमन यमशी मुकिब्बन, क्या वो शख्स जो अपने चेहरे के बल, अपने मुंह के बल औंधा होकर चलता है, यानी कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है, अहदा इस्म फ़ाइल इस्म तफ़ज़ील है, ज़्यादा हिदायत याफ्ता, क्या वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है या वो शख्स अम्मन यमशी सवियन, सवी के माने सीधा, सिफ़ा मुशब्बा का सेगा है, जमा असविया हो बाबसमिया से, या वो शख्स जो सीधे रास्ते पर सीधा होकर चलता है। सिरात माने रास्ता, जमा सुरुत, और मुस्तकीम के माने सीधा इस्म फ़ाइल है बाब इस्तिफ़ाल से, सिरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम। क्या वो शख्स जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चलता है, यानी कुफ्र की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, अहदा वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है। अहदा इस्म तफ़ज़ील का सेगा है, ज़्यादा राह पाने वाला, हदा यहदी बाब ज़रबा से, वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है। अम्मन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, या वो शख्स जो सीधे रास्ते पर सीधा होकर चलता है। तो मालूम ये हुआ कि जो दीन इस्लाम पर कायम है, अल्लाह उसके रसूल के बतलाए हुए रास्ते पर चल रहा है, वो सीधे रास्ते पर है। अजीज़ तलबा, तर्जुमा एक बार फिर देखिए। हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम और हमवार और पस्त बनाया। फमशु फ़ी मनाकिबिहा, तुम ज़मीन के रास्तों पर चलो। वकुलू मिन रिज़्क़िही, अल्लाह की दी हुई रोज़ी को खाओ। व इलैहिन नुशूर, और अल्लाह ही की तरफ ज़िंदा होकर दोबारा जाना है। अअमिनतुम मन फ़िस समाई अन यख़सिफ़ा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर, क्या तुम उस ज़ात से मुतमईन और बेखबर हो? क्या तुम उस ज़ात से बेखौफ हो जो ज़ात आसमान में है, कि वो ज़ात तुमको ज़मीन में धंसा दे, जैसे कौम लूत को धंसाया था। फ़ैज़ा हिया तमूर, पस ये ज़मीन लरज़ने लगे। अम अमिनतुम मन फ़िस समाए, या तुम उस ज़ात से मुतमईन और बेखौफ हो जो ज़ात आसमान में है। अन युरसिल अलैकुम हासिबा, कि तुम पर अजाब के तौर पर पथरीली हवा और तूफ़ान भेज दे। फसतअलमून कैफ़ नज़ीर, तो अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कुफ़ार मक्का से पहले जो कौमें गुज़री हैं, नाफरमान कौमें, उन्होंने भी अपने नबियों की तकज़ीब की। फ़कैफ़ कान नकीर, तो मेरा इनकार किया, तो मेरा इनकार करना कैसा रहा, यानी हमने उनको अजाब से दोचार कर दिया, या मेरा अजाब कैसा रहा। अवलम यरौ इला तैर फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ना मा यम्सिकुहुन्ना इल्ला रहमान, क्या वो लोग अपने सरों के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते, जो पर को फैला करके उड़ती हैं और पर को समेट करके उड़ती हैं। मा यम्सिकुहुन्ना इल्ला रहमान, जिन्हें सिर्फ रहमान ही रोके हुए आसमान और ज़मीन के दरमियान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरां है, हर चीज़ को देख रहा है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दुनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फ़ी गुरूर, क्या वो शख्स जो तुम्हारा लश्कर है, क्या वो माबूद जो तुम्हारा लश्कर है, जिसको तुम पूजा पाठ के लिए बना रखे हो, क्या वो रहमान के अलावा तुम्हारी मदद कर सकता है? अगर रहमान मदद ना करना चाहे तो क्या तुम्हारा माबूद तुम्हारी मदद कर सकता है, जिसको तुमने वली बना रखा है? इनिल का कोई मदद नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। इनिल काफिरून इल्ला फ़ी गुरूर, काफिर लोग सरासर धोखे में पड़े हुए हैं। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु, क्या वो ज़ात जो तुमको रोज़ी देती है,
ان امسका रिज़्क़हू, अगर अपनी रोज़ी रोक ले ना दे तो क्या कोई रोज़ी दे सकता है? हरगिज़ नहीं। बल लज्जू फ़ी उतूम व नुफ़ूर, बल्कि ये काफिर लोग सरासर शरकसी और भागने में और बिदकने में, नफ़रत में लगे हुए हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजही, क्या वो शख्स जो अपने मुंह के बल औंधा होकर के चलता है, अहदा, वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता है, अम्मन यमशी सवीन अला सिरात मुस्तकीम, या वो शख्स जो सीधे रास्ते पर, दीन इस्लाम पर सीधा होकर चलता है। अजीज़ तलबा, इन आयतों में अल्लाह ने ये बतलाया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह की तौहीद को अपनाओ, रोज़ी अल्लाह देने वाला है, मदद अल्लाह करने वाला है, आसमान और ज़मीन का मालिक अल्लाह है। अगर तुमको अल्लाह नाफरमाने की वजह से तुमको हिलाक बर्बाद कर दे, तुमको ज़मीन में धंसा दे, तुम पर पत्थरों की बारिश कर दे, तो तुमको तुम्हारे माबूद नहीं बचा सकते हैं। लिहाजा अल्लाह जब हर चीज़ का मालिक है तो इबादत का मुस्तहिक भी वही है, उसी की इबादत करनी चाहिए। और जो ईमान लाए हैं और इस्लाम पर कायम हैं वही ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं, और वही लोग जो है अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब लोग हैं। अजीज़ तलबा, ये चंद आयतों का तर्जुमा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तर्जुमा कुरान समझने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।